السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلامیات کے اسباق میں پڑھیں گے آیت نمبر 49 سے 58، آیت نمبر 49 سے 58 تک۔ 49 سے 58 تک آیات میں کیا ارشاد کیا گیا ہے؟ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا، تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس کے لیے جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسے ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کسی قوم سے داغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہیں کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا داغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہے آیت نمبر 49 سے 58 تک۔ اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے سوال ہیں اور کتنی آیتوں کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو اس میں یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ اس میں دوسرا سوال ہے کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو کیا ہدایت دی؟ سوال نمبر 3 ہے کہ اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ یعنی اس میں کیا بیان کیے گئے ہیں؟ طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی کا عذاب آیا، گھن کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، اور خون کا عذاب وہ آیا۔ اس سبق میں ایک آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے،
آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کفاروں کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال ہے جو تمہارے ہاتھوں سے آگے بھیجے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو ناظرین، آیت نمبر 49 سے 58 تک میں پہلا سوال ہے کہ سورہ انفال کی کیا تیاریاں دیکھ کر مطلب انہوں نے منافقین نے کیا کہا؟ منافقین نے کہا کہ یہ اپنے دین میں بہت مغرور ہو گئے ہیں، ان کو بہت گھمنڈ ہو گیا ہے، اور یہ اپنے تھوڑی تعداد کو بھی جو ہے اب جو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے ان کا خیال یہ ہوا کفاروں کو کہ یہ اپنے دین کی وجہ سے یہ گھمنڈ میں، دین کی وجہ سے یہ مغرور ہے، تو اور یہ اسی لیے جو ہے نا ایک ایسے لشکر سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں جو کہ تعداد میں کہیں زیادہ ہے۔ تو ان آیات میں جس جہاد کا ذکر کیا گیا وہ اس سے مراد غزوہ بدر ہے۔ اس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اسلام کی دن بدن بڑھتی ہوئی ترقی میں جو مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہ دیکھتے ہوئے ابو جہل نے مکے کے تمام سرداروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف تو ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف صرف 313 مسلمان تھے، جن کے پاس کوئی خاص اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا اور نہ اتنی سواریاں تھیں، تو لیکن حد درجے مطمئن تھے۔ تو اس مطمئن کو دیکھ کر جو ہے نا کفار نے یہ کہا کہ ان کو بڑا غرور ہے، ان کو بڑا گھمنڈ ہے، حالانکہ مسلمانوں میں غرور اور گھمنڈ نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے کس طرح ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کر پائیں گے، یا تو ہزاروں کا لشکر ہے اور وہاں تو صرف 313 مسلمان ہیں۔ تو کفار کہنے لگے یہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو کوئی مطلب یہ کہ پریشانی نہیں تھی، اور صبر و استقامت کے ساتھ میں انہیں اپنی فتح اور نصرت کا انتظار تھا۔ یہ پہلے سوال کا خلاصہ ہے۔ دوسرے سوال میں کہا گیا کہ اگر کفار آپ سے عہد شکنی کرے، بد عہدی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایت دی؟ کفار کے عہد شکنی سے مراد مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہود قبائل تھے، تو جو نبی کریم نے تحریر معاہدہ کیا تاکہ وہ امن اور سکون اور آزادی کے ساتھ میں رہ سکیں، لیکن چونکہ یہودیوں کے دلوں میں بغض، کینہ اور حسد تھا، اور وہ اسی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا گیا کہ اگر یہ عہد شکنی کریں تو ان سے پھر اگر جنگ ہو تو جنگ میں تم ان کو اس طرح اتنی سزا دو تاکہ یہ آنے والے جو دیکھنے والے جو ان کے کفاروں کے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہو جائے، یا آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں، اور جو ان سے عہد کرتا ہے، جو معاہدہ کرتا ہے، اور اگر وہ کفار اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، تو مسلمان ان کو کتنی سزا دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پھر جو عہد شکنی انہوں نے کی ہے تو پھر تم ان سے برابر کا جواب دو۔ پھر عہد شکنی تمہاری طرف سے نہیں، عہد شکنی کفار کی طرف سے ہے، تو ان کے برابر کا جواب دو اور ان سے پوری طرح جنگ کرو، ان کو اس طرح مارو یا اتنا شکست دو کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ یہ سوال نمبر 2 تھا۔ اب سوال نمبر 3 اس سبق میں یہ ہے کہ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ وہ
اسباب یہ بیان کیے گئے کہ پہلے تو فرعون نے کہا کہ خدا ہوں میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پہلا سبب تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. دوسرا اس کا سبب تھا کہ وہ بہت ظالم تھا. اس نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم میں بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ ان کی کتاب توریت کی تکذیب کی اور یعنی جھٹلائی کہ یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب نازل کیے. تو سب سے پہلے ایک طوفان کا عذاب نازل کیا. سب سے پہلا عذاب یہ تھا کہ طوفان آیا اور پانی ان کے گھروں میں ٹھہر گیا، ان کے گردنوں تک آ گیا کہ جو مطلب وہ بیٹھتا وہ ہلاک ہو جاتا اور کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. اگر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو بھی پانی ان کے سروں تک آ گیا، وہ ویسے ہلاک ہو گئے. کوئی بیٹھا ہے تو بھی وہ ان کے امن و سکون کے ساتھ میں وہ نہیں رہے. اور ان عذابوں کی تفصیلات یہ تھی کہ یہ 7 دن مطلب عذاب رہتا تھا اور 40 دن کا ہر عذاب میں وقفہ ہوتا تھا. تو پہلا عذاب آیا. دوسرا عذاب آیا ٹڈی کا. اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کی شکل میں جھنڈ کے جھنڈ بھیجے جو ان کی ساری فصلوں کا صفایا کر گئے، یہاں تک کہ مکانوں کی لکڑیاں تک وہ ٹڈیاں کھا گئی اور ان کا سانس لینا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا. ان کو یہ ہوا کہ ہم کس طریقے سے سانس لیں. کھیت باغ مکانات تک ٹڈیوں کی الغار سے محفوظ نہیں رہے. پھر گھن کا عذاب بھیجا. گھن ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو کھیتوں کی کہیں بھی گھن لگ جائے وہ لکڑی کو کہیں بھی دیوار کو کہیں بھی وہ اس کو چاٹ کے ختم کر دیتا ہے. یہ کیڑا برتنوں میں ان کے گھس کے، کپڑوں میں گھس کے، سب لوگوں نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ وہ سو سکتے تھے. کہ گھن کا عذاب ایسا ان کو آیا کہ سب کچھ جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر انہیں تڑپانے لگا. پھر اس کے بعد میں مینڈک کا عذاب بھیجا. تو مینڈک کا عذاب کیا تھا کہ گھر میں اچانک بے شمار جو ہے وہ مینڈک پیدا ہو گئے. جو آدمی جہاں بیٹھتا وہیں پر بے شمار مینڈک آ جاتے. یہاں تک کہ وہ کھانا کھاتا تو اسے کھانے میں بھی مینڈک آ جاتے. اگر وہ بولنے کے لیے منہ کھولتا تو بھی وہ مینڈک اس کے منہ میں گھس جاتے. اس کی ہانڈیوں میں، جسموں میں سینکڑوں مینڈک جو ہے نا وہ سوار ہوتے تھے اور انہیں کس طریقے سے بھی کسی کام کرنے کی اجازت وہ مینڈک دیتے نہیں تھے. تو اس سے بھی وہ بڑے پریشان اور تنگ ہوئے. خون کا عذاب بھیجا. تمام مطلب یہ کہ کیا ہوا کہ ان کے جو لوگوں کا تمام خون کے جو نہریں تھیں وہ ساری کے ساری سرخ ہو گئی. کھانے پینے تک کی چیزیں جو ہیں وہ سارے کے ساری سرخ ہو گئی. اگر وہ کھانا کھاتا تو معلوم ہوا وہ جیسے اس کا کھانا جو ہے وہ اس کے منہ میں خون بن جاتا. تو مسلسل جو ہے وہ 5 عذاب آتے رہے. جیسے کہ میں نے آگے پہلے بتایا آپ کو کہ ہر عذاب 7 دن تک رہتا تھا اور ہر عذاب کے درمیان میں 40 دن کا فاصلہ ہوتا تھا. اور اپنے آخر میں یہی کہا گیا، ان کو نکالا گیا اور دریائے نیل میں اپنی نافرمانیوں کو کے سمیت ان کو غرق کر دیا گیا. یہ تھا تیسرا سوال کہ کس طرح سے جو ہے ان میں فرعون میں اور آل فرعون پہ کس طرح سے عذاب آیا گیا. اب ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا، دوبارہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کفاروں کی جانیں نکالتے ہیں اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ ان عمل کیے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ غزوہ بدر کے انعامات میں سے ایک انعام کا ذکر یہ کیا گیا. جب فرشتے قطار در قطار اتر کر آئے تو فرشتے ان کفاروں کو ایسے مارتے تھے، ان کے منہ پر ہتھوڑے مارتے تھے، ان کی پیٹھ پر ہتھوڑے مارتے تھے اور ان کی دردناک عذاب سے جو ہے وہ ان کی جانیں نکالتے تھے کہ اس اذیتناک طریقے سے ان کی جانیں نکالتے تھے کہ وہ مطلب اس پہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہمیں ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کرتا ہے وہ اس کی سزا دیتا ہے. اگر برا کام کریں گے تو اس کی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے. تو جو کفار جو ہے وہ
نہیں مانتے تھے اور مسلسل مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، تو اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک انعام اتارا فرشتوں کی شکل میں، اور فرشتے انہوں نے مارا کہ منہ پر اور پیٹھ پہ ہتھوڑے اور کوڑے ان کو مارتے تھے اور اس ہیبت ناک طریقے سے ان کی جان نکالتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ وضاحت جاری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جبکہ جو سزا ملتی ہے وہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ جو بندہ اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کی سزا اس کو ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ عین انصاف کے مطابق سزا ملتی ہے، جیسا کہ کفار ہے۔ کفار نے جو ہے وہ بد عہدی کی، بد شکنی کی، مسلمانوں کو تکالیف اور ایذا دی، تو لازمات ان کو سزا ملنی ہی ملنی تھی۔ تو خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور عہد شکنی کرتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہم نے پڑھی 49 سے 58 تک۔ اگر یہ آپ کو حضرات اچھے لگے ہوں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو متواتر ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔